ایسی چیز جس کو لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی چیز جو راتوں رات ایف کے غلبے کی بنیاد کو مٹا سکتی ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی چمکدار انکشاف، ٹوچیگی جاپان میں بند دروازوں کے پیچھے صرف ایک پرسکون مظاہرہ، ایک ہی پروٹوٹائپ، کوئی مکمل الیکٹرک ڈرائیو ٹرین نہیں، کوئی پلگ ان چارجنگ نہیں، رینج کی کوئی پریشانی نہیں، صرف ایک خود پیدا کرنے والا ہابرڈ نظام، اور 48 گھنٹوں کے اندر جھٹکا شروع ہو چکا تھا۔ ایو سٹاک ویلیو میں $17 بلین چلا گیا، ٹیسلا لڑکھڑا گئی، ریوین ڈوب گیا، پیناسونک سرخ ہو گیا، کیونکہ ہونڈا کے سی ای او نے مبینہ طور پر جس چیز کی نقاب کشائی کی ہے وہ صرف ایک نیا انجن نہیں ہے، یہ ہر اس چیز کے لیے راست خطرہ ہے جس پر بقا انقلاب بنایا گیا تھا۔ کوئی سپر چارجر نہیں، گڈ انفراسٹرکچر پر کوئی انحصار نہیں، زمین کی نایاب دھاتیں نہیں، صرف ایک ہلکا پھلکا اعلی کارکردگی والا ہابرڈ یونٹ جو گاڑی چلاتے ہی خود کو چارج کرتا ہے۔ کوئی حد نہیں، کوئی لتھیم مائنز، کوئی اوورلوڈ پاور گڈ نہیں، صرف ایک بند لوپ سسٹم جو ہر اصول کو دوبارہ لکھتا ہے۔ کمرے کے اندر موجود ذرائع نے اس لمحے کو غیر حقیقی قرار دیا۔ ایک ایگزیکٹو خاموشی سے کھڑا تھا، ایک اور نے دہائیوں کا پروٹوکول توڑا اور تالیاں بجائیں، 6 منٹ کے لیے باراست، اور جاپان کے مشہور اسٹوک بورڈ رومز کے لیے یہ جوش کی بات نہیں ہے، یہ ایک زلزلہ کا واقعہ ہے، کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی اصلی ہے اور ابتدائی لیکس کہتے ہیں کہ یہ ہے تو مستقبل بیٹیوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق ہابرڈ خود مختاری سے ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ یہ دفن ہو جائے، اس سے پہلے کہ لابی اسے بند کرنے کے لیے لڑے، اس لائک بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اب جو کچھ سننے والے ہیں وہ الیکٹرک کاروں کے لیے اختتام کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز بھول جائیں جو آپ نے سوچا تھا کہ اب ہابرڈ کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ انسائٹ 2.0 نہیں ہے۔ اس کار میں دوہری موٹریں، ایک چھوٹی بیٹری اور بنیادی تخلیق نوبیک کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ مؤثر تھا ہاں، لیکن پرانے فن تعمیر سے محدود تھا۔ یہ نیا انجن ایسا نہیں ہے، یہ خود چارج کرنے والا ہابرڈ دہن ہے۔ ہونڈا نے معلوم کیا ہے کہ ایک بند لوپ ہابرڈ انجن کیسے بنایا جائے جو بغیر کسی پلگ ان کی ضرورت کے اعلیٰ کارکردگی والے دہن کے ذریعے اپنی بقا طاقت پیدا کرے۔ ایک گرجنے والی اعلیٰ کارکردگی والی ڈرائیو ٹرین جو توسیع، رینج، فوری تعارف اور چارجنگ سٹیشنوں پر کوئی انحصار نہیں فراہم کرتی ہے، لیکن یہاں واقعی بنیاد پرست حصہ ہے۔ انجن بیرونی چارجنگ پر انحصار نہیں کرتا ہے، اسے ختم کرتا ہے۔ ایک ملکیتی ملٹی فیز انرجی کنورٹر اور ڈوئل موڈ تھرمل الیکٹرک فیڈ بیک سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی انجن کی اضافی حرارت اور حرکی توانائی کو حقیقی وقت میں قابل استعمال بقرو میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کے دوران آپ اسے معیاری پیٹرول کے ساتھ ایندھن دیتے ہیں اور ہابرڈ سسٹم توانائی کو ری سائیکل اور بڑھا دیتا ہے جو عام طور پر گرمی اور رگڑ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا مؤثر ہے؟ تقریباً 5 لیٹر فی 100 کلومیٹر بجلی کی مدد سے ایندھن کو 40% سے زیادہ جلا دیتا ہے۔ کوئی حد کی پریشانی نہیں، کوئی اوورلوڈ پاور گڈ نہیں، لتھیم پر کوئی انحصار نہیں، صرف خالص مکینکولال کٹر ہم آہنگی۔ اور ہاں، ہونڈا کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی موسموں میں کام کرتی ہے، صحرائی شاہراہوں سے لے کر زیرو پہاڑی سڑکوں تک۔ تیز چارجرز اسمارٹ ہوم یونٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نظریاتی طور پر اسے پورے بازموہے میں بغیر پلگ ان کو روکے چلا سکتے ہیں۔ تو ہم نے اب تک اس کے بارے میں کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ یہ انجن نیا نہیں ہے۔ درحقیقت ہونڈا نے اسے 17 سال پہلے پروجیکٹ ایچ پرائم نامی ایک انتہائی خفیہ پروگرام کے تحت بنانا شروع کیا تھا۔ یہ خیال 2008 میں اس وقت سامنے آیا جب دنیا کی توجہ لتھیم آئن ای وی پر مرکوز ہو گئی۔ ہونڈا پہلے سے ہی ہابرڈ سسٹمز میں ایک علمبردر تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دوسروں کو کچھ یاد نہیں آیا، آنے والے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر بقا کاری کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا انہوں نے اگلے نسل کے ہابرڈ پلیٹ فارم پر خاموشی سے کام کرنا شروع کیا جو سپر چارجرز کان کنی غیر ملکی سپلائی چینز پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ 2012 تک پروجیکٹ ایچ پرائم کے کام کرنے والے پروٹوٹائپس تھے، لیکن اچانک یہ غائب ہو گیا۔ کوئی پریس ریلیز نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی لیک نہیں، بس خاموشی ہے۔ اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تکنیکی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا، یہ دباؤ تھا۔ تیل کی کمپنیاں، لابی اور حتیٰ کہ حریف کارسازوں نے بیٹری ٹیک میں گہری سرمایہ کاری کی۔
ایو سٹارٹ اپس زور پکڑ رہے تھے اور اس طرح کی ایک ہابط پیش رفت نے بہت سارے سپلائی کانٹریکٹس اور ریگولیٹری ڈیلز کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو ہونڈا نے اسے روک دیا۔ انجینئرز کو دوبارہ تفویض کیا گیا، بہت سے سیاسی طور پر مزیدار کلیرٹی فیول سیل پروجیکٹ کے لیے ہائیڈروجن ایندھن کے خلیوں کو محفوظ، زیادہ قابل انتظام، منظم کرنے میں آسان، کنٹرول کرنے میں آسان کے طور پر دیکھا گیا۔ لیکن دنیا بدل گئی۔ 2024 تک شاہ سرخیاں ایو بیٹری کی آگ سے بھری ہوئی تھیں۔ پاور گرڈ چارجنگ ڈیمانڈ کے تحت بند ہو گئے۔ لیتھیم کان کنی کے اسکینڈل افریقہ اور جنوبی امریکہ میں پھوٹ پڑے، اور اچانک ہونڈا کے بورڈ نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے دہائی میں نہیں دیکھی تھی، ایک موقع۔ پروجیکٹ ایچ پرائم کو 2025 کے اوائل میں بحال کیا گیا تھا، اور اس بار وہ شروع نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پروٹوٹائپس کھودیں، 3 گاڑیاں توچیگی پریفیکچر میں درجہ حرارت پر قابو پانے والی والٹ میں بند تھیں۔ جدید پرزوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شدہ نیا ٹیسٹ بیڈ 5 مہینوں کے اندر سڑک پر آ گیا، اور اس نے جو کچھ فراہم کیا اس نے اسے بنانے والے انجینئروں کو بھی چونکا دیا۔ گاڑی 4.3 سیکنڈ میں 0 سے 60 تک تیز ہوتی ہے، ایک سیوک سے زیادہ تیز، اور کئی ایوز کے بعد اس کی ٹاپ سپیڈ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس میں اوپر چڑھنے پر کوئی ٹارک ڈراپ نہیں ہوتا۔ ایندھن کی کارکردگی: ایک ہی ٹینک پر 760 کلومیٹر کا جبڑا گرتا ہے، جس میں کوئی بیرونی چارجنگ نہیں، کوئی پلگ ان پورٹ نہیں، اور گرڈ پر انحصار نہیں ہے۔ اور ایندھن بھرنے کا عمل: کوئی ہائی وولٹیج چارجر نہیں، کوئی رینج کیلکولیٹر نہیں، 3 منٹ کے اندر صرف ایک فوری پمپ سٹاپ۔ ایوز کے کس اپ کو ریچارج کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی حد کی پریشانی نہیں ہے، وقت کے ساتھ بیٹری میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ چونکانے والی پٹرول انجن کی نسبت دیکھ بھال آسان ہے۔ ہونڈا کے انجینئروں کا دعویٰ ہے کہ ٹوٹنے اور آنسو کی شرح تقابلی کمبشن انجنوں سے 42% کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہابرڈ انجن ٹھنڈا، صاف ستھرا چلتا ہے اور درستگی سے چلنے والے اندرونی فیڈ بیک سسٹم کے ذریعے طاقت کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ کوئی مستقل گہری سائیکلنگ نہیں ہے، کوئی لتیم تناؤ کے فریکچر نہیں ہے، الٹرا خالص بیٹری کیمسٹری پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ 2000 کی دہائی سے ایک دفن شدہ سائنس پروجیکٹ کے طور پر جو شروع ہوا، وہ ابھی بھی انڈسٹری کو درپیش سب سے بڑا وجودی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ زمین پر ہر کارساز، ہر کارکن، ہر بیٹری سٹارٹ اپ کے ذریعے صدمے کی لہریں بھیج سکتا ہے، کیونکہ جس لمحے یہ بڑے پیمانے پر پیداوار کو مارتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور اس لمحے تک ہونڈا نے پہلے ہی پروڈکشن کے لیے تیار متعدد قسموں پر اندرونی جانچ شروع کر دی ہے۔ ہونڈا نے الیکٹرک گاڑیوں کی دنیا میں بھیجے جانے والے زلزلے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ٹیسلا بھی نہیں، کیونکہ اگر اس انجن میں جو کچھ ہے وہ حقیقی ہے تو پوری ای وی سپلائی چین، جو کہ $1 ٹریلین سے زیادہ مالیہ کی صنعت کی لائف لائن ہے، صرف ایک خاموش غیر مرئی سونامی کی زد میں آ گئی۔ ٹیسلا کے گیگا نیواڈا کے اندر گباہٹ خاموشی سے قائم ہے۔ بیٹری کے ماڈیولز جو کبھی پائیدار نقل و حمل کے مرکز کے طور پر دیکھے جاتے تھے، اچانک متروک ہو گئے۔ لتھیم اب اہم نہیں ہے، کوبالٹ اور نکل غیر متعلقہ۔ کینساس میں $4 بلین کا پیناسونک بیٹری پلانٹ پھنسے ہوئے، دارالحکومت کا ایک ٹک ٹک ٹائم بم۔ لوسیڈ ریوین اور یہاں تک کہ لیگیسی ٹائٹنز جیسے جی ایم کے ایگزیکٹوز کو مبینہ طور پر پروٹوٹائپ لیک ہونے کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں بند کمرے کی میٹنگز میں بلایا گیا تھا۔ ہر بورڈ روم میں سرگوشیاں ایک جیسی تھیں: اگر یہ ہابرڈ انجن اصلی ہے تو ہم نے کام کر لیا ہے۔ یہ صرف مواد نہیں تھا، یہ انفراسٹرکچر تھا۔ امریکہ بھر میں ہزاروں چارجنگ سٹیشنز، پورے سپر چارجر نیٹ ورک کو غیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ری سائیکلنگ سٹارٹ اب جو اپنے مستقبل کو مردہ لیتھیم سیلز پر لگاتے ہیں، پہلے ہی عملے کو کم کر رہے تھے۔ انہوں نے دیوار پر لکھا دیکھا: آپ اسے ری سائیکل نہیں کرتے جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی صنعت نے تکنیکی زلزلے کو سمجھنا شروع کیا، تعداد میں تیزی آنے لگی۔ یہ کوئی سائنس فائی پروٹوٹائپ نہیں تھا جس میں نایاب زمینی عناصر اور گرافین بیٹریوں کی ضرورت تھی۔ انجن کی کل لاگت 1,320۔ معیاری ایف ڈرائیو ٹرین کی قیمت 1/3 سے بھی کم۔ کوئی بڑے بیٹری پیک نہیں ہے، کوئی ہائی وولٹیج انورٹرز نہیں، صرف ایک کمپیکٹ آئس ہابرڈ کومبو، ایک انتہائی مؤثر ریجنریٹو کور اور ایک سپر کیپیسٹر سسٹم جس کا سائز لنچ باکس ہے۔ آپریٹنگ لاگت حیرت انگیز 0.8 سینٹ فی میل۔ یہ ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے۔ اس کا موازنہ کریں 3
2 सेनेट फीमेल ज्यादातर एव्स के लिए जो पहले से ही गैस से कहीं ज्यादा सस्ती है और मुआशियात सिर्फ न्यूक्लियर हो गई है। यहां तक कि गाड़ियों की मुकम्मल पैदावार और तवानाई के हुसूल में भी इस हाबट से चलने वाली कार का ताहियात इखराज मैन्युफैक्चरिंग समेत सबतरीन टेस्ला से 78% कम है। और फिर कुकर बैक इवन पॉइंट आया। 4 साल इतनी तेजी से एक औसत सारिफ ईंधन की बचत के जरिए पूरा प्रीमियम वसूल कर लेगा। इसके बाद ये तकरीबन मुफ्त नकलो हमल है गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तो इस चीज के अंदर कौन सा जादू दफन था? इसके मरकज में एक ऐसी चीज है जिसे इंजीनियर्स कभी नामुमकिन कहते थे, एक थर्मल रीजनरेटिव पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइव। हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वॉप्शन और एग्जॉस्ट हेट रिकैप्चर का इस्तेमाल करते हुए ये गाड़ी के चलने के साथ मुसलसल तवानाई पैदा और जखीरा करता है। कोई प्लग इन नहीं, कोई बैरूनी उनपिट नहीं, जखीरा नहीं किया गया गड फीड नहीं, बंदिश का खतरा नहीं। दहन का इंजन आला कारकर्दगी पर चलता है, जबकि निज़ाम एक घने सफर की कैपेसिटर सरनी को खुलाने के लिए हरकत, हरारत और दबाव को हासिल करता है, जो करंट को मुस्तहकम करता है और जहाज के तमाम निज़ामों को ताकत देता है। सर्द आगाज -22 डिग्री सेल्सियस पर तस्दीक शदा, यानी ये सर्दियों में काम करता है। इखराज लैब से तस्दीक शदा बुखारात का सुराग लगाना, तकरीबन 0 को 2 आउटपुट, कोई बैटरी का फुजला नहीं, सिर्फ गर्म हुआ और ठंडी सुबह के वक्त टेल पाइप से भाप के चंद मसाम बस। और शायद सबसे ज्यादा तनकीदी तौर पर कोई प्लग, कोई चार्जर, कोई लिथियम इन्हिसार नहीं है। इंजन बिजली पैदा करता है, जखीरा करता है और रिसाइकल करता है जब ये चलाता है, एक पोर्टेबल एनर्जी लूप की तरह जो हरकत को खुद पर विपल्शन में बदल देता है। तो दुनिया खुश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ बहुत ताकतवर लोग गुस्से में हैं। लीक होने के 48 घंटों के अंदर यूरोपीय यूनियन के रेगुलेटर्स ने मुबैना तौर पर तमाम हाबट कारकर्दगी के मेयारात और मसनूई दहन की दर्जा बंदी का जायजा लेने के लिए एक दाखिली हिदायत जारी की। तर्जमा, इसे बदनाम करने का कोई तरीका तलाश करें। टेक्सास में आयल लाबेस्ट एक ऐसी पेशरफ्त की तरफ से अंधा हो गए जिसमें ड्रिलिंग पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है। इस ऐलान को PR स्टंट कहा जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने निजी तौर पर हंगामी तौर पर ईंधन के टैक्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। एक अमरीकी सेनेटर ने मुबैना तौर पर एक बिल का मुसव्वदा तैयार किया जिसमें गैर मियारी गाड़ियों के पर विपल्शन के लिए थर्मल एनर्जी आउटपुट टैक्स, इंजन की कारकर्दगी पर टैक्स तजवीज़ किया गया। आप इसे नहीं बना सकते। चीन में ऑटोमोटिव R&D डिवीजनों ने यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से आर्काइव शदा कुलियरिटी हाबट ब्लूप्रिंट्स निकालना शुरू कर दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। जापान की वजारत इक्तिसादियात को मुबैना तौर पर खबर किया गया था कि फिक्री चोरी अब नागुज़ीर है। जैसे ही यह फैल गई, टेस्ला ने एक चौंका देने वाला इक़दाम किया, सब ट्रक ड्राइव ट्रेन के तमाम अपग्रेड को मुअत्तल कर दिया। कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई, लेकिन अंदरूनी ज़राए का दावा है कि इसकी वजह यह है कि मसक खुद बकत जिद्दत के एक और दूर का इर्तिकाब करने से पहले हाबट सिस्टम को समझना चाहता है, क्योंकि अगर इसमें से 60% भी हकीकी है तो ये सब कुछ बदल देता है। होंडा सिर्फ EV मार्केट को धमकी नहीं दे रहा है, इससे तवानाई की मईशत की जोग्राफियाई सियासी बुनियादों को खतरा है। कोई लिथियम, कोई नायाब जमीन, कोई गड इन्हिसार नहीं, सिर्फ आला कारकर्दगी वाली क्लोज लूप हाबट पावर। ये एक जुमला सनतों, बाज़मोहे और नज़रियात में खौफ व हरास फैलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये मरकज़ी नहीं है। इस पर इजारा दारी नहीं हो सकती। इसे बिजली की बंदिश, आलमी कानकनी की रुकावटों से मुतासिर नहीं किया जा सकता। और जब टेक्नोलॉजी आज़ाद पर विपल्शन को मुस्तकबिल के ईंधन का जरिया बनाती है तो अब सिर्फ तवानाई में खलल नहीं डालते, अब तहजीब को दोबारा लिखते हैं। और असल जंग ये तो अभी शुरुआत है। पहला जानी नुकसान पैसा। माली जलजला सिलिकॉन वैली में नहीं रुका। होंडा के राज से पर्दा उठाने के चंद ही घंटे बाद तेल की मंडियों में कीमत में कमी आई। सऊदी आरामको, जो पेट्रोलियम के गलबे का ताज है, को एक ही तिजारती दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन में $41 बिलियन का ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ये डिप नहीं है, ये एक टूटना है। पूरी दुनिया में नॉर्वे के $1 ट्रिलियन के खुदमुख्तार दौलत के फंड ने इसकी जारहाना लिथियम कानकनी की सरमायाकारी पर बैक लगा दी है। सालों से वो मुस्तकबिल के लिए परबनिक करते थे। रातों रात उनकी क्रिस्टल बाल फट गई। उन्होंने लिथियम स्टार्ट अप्स में हिस्स उतारना शुरू कर दिए, इससे पहले कि मीडिया कहानी को घुमा सके।
دریں اثنا ہندوستان نے خاموشی سے لیکن جان بوجھ کر 2026 تک ہابرڈ انجن مینوفیکچرنگ کا مرکز بننے میں دلچسپی کا اشارہ دینا شروع کیا۔ میٹنگ کے لیک ہونے والے میمو سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حکام نے ہونڈا کے ایشیا پیسیفک ڈویژن سے لیک ہونے کے بمشکل 48 گھنٹے بعد ملاقات کی دیہی ایندھن کی اصلاح اور ہمالیہ میں فوجی موافقت پر نظر رکھی۔ جاپانی ین جو طویل عرصے سے مہنگائی سے متاثر تھا دوبارہ زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ ہونڈا کا اسٹاک ایک ٹریڈنگ سیشن میں 18.4% پھٹا جو کہ کمپنی کی جدید تاریخ میں ایک دن کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک موڑ میں کسی تجزیہ کار نے پیش گوئی نہیں کی تھی روس چیٹ میں داخل ہوا۔ کریملن کے اندرونی ذرائع نے مبینہ طور پر انجن کو ٹینکوں، لاجسٹکس ٹرکوں اور یہاں تک کہ آبدوز ڈرون پروٹوٹائپس میں استعمال کرنے کے لیے ایک تیز رفتار پروگرام کو گرین لائٹ کیا۔ لیکن جس طرح دنیا پکڑنے کے لیے ہڑبڑا رہی تھی مزید راز افشا ہو گئے، اور اس بار یہ ہونڈا سے نہیں تھا۔ جون کے اوائل میں گمنام انجینئرز جو کہ بطرف شدہ ذیلی کنٹریکٹر ٹیم کا حصہ ہونے کی افواہ تھی نے ایک سٹی بلور فورم پر تھرمل ریجنریٹیو ہابرڈ کیپسیٹر صف کی مکمل اسکیمیٹکس پوسٹ کی۔ چند گھنٹوں کے اندر دستاویزات کو 4 ملین سے زیادہ بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا تھا۔ جاپان کے پیٹنٹ آفس نے تصدیق کی کہ ٹیکنالوجی کو 2023 میں مختصر طور پر رجسٹر کیا گیا تھا اور پھر پراسرار طور پر واپس لے لیا گیا تھا۔ شک بڑھ گیا کہ ہونڈا کو اب تک خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور ہاماماتسو میں تحقیقی ڈویژنوں کے اندرونی میمو نے کچھ اور بھی بے باک انکشاف کیا۔ ہونڈا نے پہلے ہی ڈمی کمپنیوں کے تحت 3 باز مہم میں ڈسٹ ٹیسٹ فلیٹ تعینات کیے تھے۔ کینیا کے دیہی علاقوں میں ایک پروٹوٹائپ کا فیلڈ ٹیسٹ کیا گیا۔ کیچڑ والی سڑکیں، شدید گرمی، بلندی کی تبدیلی۔ نتیجہ 0 کارکردگی میں کمی۔ درحقیقت نئی لیب رپورٹس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سرنگوں زیر زمین گیراج جیسے مہربند ماحول میں بھی ہابرڈ سسٹم کا اخراج غیر زہریلا رہا۔ بس بخارات اور گرمی کے کوہرے کا پتہ لگائیں، کوئی کو 2 نہیں، نائٹروجن آکسائڈ نہیں، کوئی کاجل نہیں، یہاں تک کہ بقایا ہائیڈرو کاربن بھی نہیں۔ یہ بہت صاف تھا۔ لیب ٹیسٹرز نے 0 کے قریب اخراج کی اطلاع دی۔ کچھ بھی نہیں جسے آپ سونگھتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں جو آپ کو نظر آئے گا، لیکن سب کچھ کامل نہیں ہے، اور اب نظام کے ذریعے سرخ جھنڈے لہرانے لگے ہیں۔ تھرمل کارکردگی پانی نہیں، اب نیا تیل ہے۔ کیلیفورنیا سب سہارا افریقہ کے کچھ حصوں جیسے توانائی کی قلت سے لڑنے والے علاقوں کو نئی جغرافیائی سیاسی مخمصوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین نے قدر کیا ہے کہ انتہائی مؤثر ایندھن اور مواد کی مقامی طلب سپلائی چینز کو آگے بڑھا سکتی ہے جو اس قسم کی تقسیم شدہ توانائی کی آزادی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ہم نامعلوم علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں قومیں پاور گرڈ پر نہیں بلکہ اگلی نسل کے ڈرائیو ٹرین انفراسٹرکچر کو کنٹرول کرنے پر تصادم کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ انجن کے بنیادی نظام کو سنکنرن سے بچنے والے مرکب دھاتوں اور حسب ضرورت پیزو الیکٹرک مواد کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ابتدائی مینوفیکچرنگ لاگت میں تخمینہ 15% اضافہ ہوتا ہے۔ استعمال ہونے والی کچھ دھاتیں نایاب نہیں ہیں لیکن وہ طاق ہیں اور عالمی سپلائی چین تیار نہیں ہے۔ بیمہ ایجنسیاں مبینہ طور پر حیران ہیں۔ ایک ذریعہ کا دعویٰ ہے کہ انڈر رائٹرز انجن کو ایوائس ہابرڈ کلاسز کے تحت درجہ بندی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ریگولیٹری نو مینس لینڈ ہے۔ میونسپل حکومتیں یہاں تک کہ ایندھن کی تقسیم کے کریڈٹ کو محدود کرنا شروع کر سکتی ہیں یا موجودہ ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کو غیر مستحکم کرنے سے بچنے کے لیے تھرمل کارکردگی کی حدیں لگا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، ای وی انفراسٹرکچر اپ گریڈ، چارجرز، سب اسٹیشنز، بیٹری بیک اپ کو مستقل طور پر روکا جا سکتا ہے۔ ایسی پاور ٹرین کیوں بنائیں جو ابھی ہابرڈ ریزوننس اور ہیٹری کولیمیشن سے چھلانگ لگا دی گئی ہے؟ طوفان ختم نہیں ہوا، اصل میں یہ صرف شروع ہو رہا ہے۔ ہونڈا سے اگلے ٹوکیو آٹو شو میں ہابرڈ انجن کے ساتھ مکمل طور پر عوامی سطح پر جانے کی توقع ہے، ایک تصور کے طور پر نہیں بلکہ پورے پیمانے پر پروڈکشن ٹائم لائنز کے ساتھ۔ ابتدائی رول آؤٹ ماڈل ایشیا اور مشرق وسطی میں پہلے ظاہر ہو سکتے ہیں، جہاں بنیادی ڈھانچے کے مسائل کی وجہ سے ای وی کو اپنانا پیچھے رہ گیا۔ اب یہ تاخیر پیشن گوئی کی نظر آتی ہے۔ اور ایلون مسک کا کیا ہوگا؟ اب تک خاموشی، کوئی ٹویٹ، کوئی میم، کوئی پریس کانفرنس نہیں۔ وہ شخص جس نے ڈوج کوئن سے لے کر گہری ریاستی سازشوں تک ہر عالمی واقعہ پر تبصرہ کیا ہے، اس انجن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا جو ٹیسلا کے پورے مشن کو متروک کر سکتا ہے۔
اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ساب ٹرک پروڈکشن اپ گریڈ خاموشی سے زیر التوا جائزہ کو منجمد کر دیا گیا تھا، لیکن دوسرے کارساز انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ ڈیٹرائٹ اور سیول سے لیک سے پتہ چلتا ہے کہ ہنگامی میٹنگز پہلے سے ہی جاری ہیں۔ کچھ کمپنیاں حکومت سے بیل آؤٹ کی درخواست کر رہی ہیں تاکہ اگلی نسل کے ہابٹ پر وپلشن کی طرف بڑھیں۔ جہاں تک ہونڈا کا تعلق ہے، وہ سست نہیں ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جاپانی وزارت اقتصادیات کو ایک روڈ میپ خاموشی سے پیش کیا گیا تھا۔ ہدف 2027 تک ہر سال 1 ملین ہائبرڈ انجن۔ یہ صرف الیکٹرک کا خاتمہ نہیں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ پوری عالمی آٹو انڈسٹری کے لیے ریسیٹ بٹن ہے۔ ڈیٹرائٹ سے دبئی تک کیبلز کو چارج کرنے سے لے کر کوبالٹ مائنز تک سب کچھ اب ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے۔ انقلاب ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جائے گا، یہ ایک چابی کی باری اور دوبارہ تخلیق کرنے والے ہائبرڈ انجن کی آواز کے ساتھ کھولا جائے گا۔ اگر یہ صرف شروعات ہے تو اب آگے آنے والی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے، لہٰذا سبسکرائب کو دبائیں اور شاک ویو سے آگے رہیں۔